ترشاوا پھلوں کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی۔ تاریخی طور پر ترشاوا پھلوں کی کاشت کا آغاز جنوب مشرقی ایشیا، چین اور ہندوستان سے ہوا۔ اس وقت ترشاوا پھل خط استوا کے دونوں اطراف یعنی شمالی اور جنوبی کرۂ ارض پر کاشت ہو رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ان کی پیداوار صرف 1 ملین ٹن تھی، جو کہ بڑھ کر 1.5 بلین ٹن تک ہو چکی ہے۔ پاکستان ترشاوا پھلوں کی پیداوار میں 11ویں نمبر پر ہے، مگر کنوں کی پیداوار کے لحاظ سے ہمارا شمار 6 نمبر پر ہوتا ہے۔ ترشاوا پھلوں میں کنوں کی نہایت کامیاب کاشت کی وجہ سے سرگودا کو پاکستان کا کیلیفورنیا کہا جاتا ہے۔ سرگودا، بھلوال، منڈی بہاؤالدین، فیصل آباد، لیا، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، بہاڑی اور خانے وال وغیرہ میں ترشاوا پھل وسیع رقبے پر کاشت ہو رہے ہیں۔ سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سرگودا نے ترشاوا پھلوں کی بہت سی نئی اقسام متعارف کرائی ہیں، جن میں بہت ہی کم بیج کے حامل کنوں، مالٹوں، سنگتروں، گریپ فروٹس، لیمن اور لائمز کی اقسام قابل ذکر ہیں۔ دنیا میں امریکہ ترشاوا پھلوں کی برآمد، جبکہ فلوریڈا اور برازیل اورنج جوسز کی تجارت میں سر فہرست ہیں۔ آب و ہوا۔ ترشاوا پھلوں کی کاشت سطح سمندر سے قریباً 2500 فٹ سے بھی زیادہ بلندی تک ممکن ہے۔ ترشاوا پھلوں کے لیے موزوں ترین درجہ حرارت 25 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، تاہم یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے تو درختوں پر نشو و نما پانے والا پھل جھلساؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جسے سن برننگ بھی کہتے ہیں۔ گریپ فروٹ کی مختلف اقسام ماں سوائے اسٹار روبی کے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی برداشت کر سکتی ہیں۔ کاغذی لائم کی کاشت گرم مرطوب علاقوں میں بہت کامیاب ہے، مگر موسم سرما میں نشیبی وادیوں پر مشتمل علاقوں میں کورا اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ زمین۔ ترشاوا پھلوں کے لیے ہلکی میرا زمین، جس کی تعدیلی کیفیت 7 تا 7.5 اور نامیاتی مادہ کم از کم 1% اور نکاسی آب بہتر ہو، زیادہ موزوں ہے۔ کلراٹھی اور سیم زدہ زمینیں ترشاوا پھلوں کے لیے موزوں نہیں ہیں، اور نہ ہی 1000 ppm سے زیادہ نمکیات والی زمینوں میں ترشاوا پھلوں کی کاشت ممکن ہے۔ ترشاوا پھلوں کی نئی اقسام کا تعارف۔ سنگترے کی اقسام: سیڈ لیس کنو یا کم بیج والا کنو۔ سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سرگودا کے کنوں کی اس قسم میں 2 تا 3 بیج ہوتے ہیں، اور بعض پودوں میں بیجوں کی تعداد 5 تک ہوتی ہے۔ ہنی مینڈرین۔ ہنی مینڈرین بہت اچھی مٹھاس رکھنے والی سنگترے کی قسم ہے، جو تسلسل کے ساتھ برابر ہوتی ہے۔ کلیمنٹنا۔ سنگترے کی یہ قسم کلیمنٹائن اور ہیملن مالٹے کے باہمی اختلاط سے معرض وجود میں لائی گئی ہے۔ یہ قسم خوشبودار، جاذب نظر اور خوش ذائقہ ہے۔ یہ سیڈ لیس قسم ہے اور کھٹی روٹ سٹاک کے ساتھ اس کی مطابقت بہت اچھی ہے۔ مالٹا کی اقسام: سیلیسٹریانا۔ یہ قسم مالٹا کی بغیر بیج والی اقسام میں سے ایک ہے۔ اس میں جوس کی مقدار موسمی سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اکتوبر کے آخر اور نومبر کے شروع میں کھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ مارش ارلی۔ یہ بھی بغیر بیج کی حامل بہتر پیداوار دینے والی قسم ہے، جس سے 500 سے 600 پھل فی پودا حاصل ہوتے ہیں۔ یہ قسم انتہائی خوش ذائقہ اور زیادہ جوس کی حامل ہے۔ ٹراکو۔ یہ بھی نہایت خوش ذائقہ، بیرونی طور پر دلکش رنگت اور بغیر بیج والی قسم ہے۔ نیولینا۔ نیولینا نیول اورجز کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں کوئی بیج نہیں ہوتا۔ یہ قسم گرم علاقوں میں کاشت نہیں کی جا سکتی، جبکہ ٹھنڈے علاقوں میں اسے کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ مورو بلڈ۔ مورو بلڈ کا تعلق سسلی سے ہے، جو بہتر پیداواری صلاحیت اور تسلسل سے پھل دینے والی قسم ہے، اور گرم علاقہ جات میں اسے کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اولینڈا ویلنشیا۔ ویلنشیا گروپ والے مالٹوں کو مشروبات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس اہم گروپ میں اولینڈا ویلنشیا نے بہت اچھے نتائج دیے ہیں۔ ویلنشیا لیٹ کو بلحاظ جوس اورنجز کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دوسرے مالٹوں کی نسبت اس میں جوس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور یہ
درخت پر تازہ حالت میں اپریل تک جوس کو اپنے اندر قدرتی طور پر تازہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گریپ فروٹ کی اقسام۔ شیمبر گریپ فروٹ تیزی سے مقبول ہونے والی اقسام میں سے ہے۔ سرخی مائل گودے کی حامل اس قسم میں بیجوں کی تعداد 1 تا 2 ہوتی ہے۔ گریپ فروٹ کی اس قسم کو بغیر بیج والی قسم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس قسم پر اوسط پھل فی درخت 250 سے 350 تک ہوتے ہیں۔ اسے گرم اور نیم ٹھنڈے علاقوں میں کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ ریڈ بلش گریپ فروٹ کا چھلکا شیمبر سے ذرا موٹا ہوتا ہے۔ اس گریپ فروٹ میں زیادہ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ بھی بغیر بیج والی قسم ہے اور اس میں جوس کی مقدار اور ذائقہ بہتر ہے۔ فلیم یہ گریپ فروٹ کی رنگدار قسم ہے اور اس میں مٹھاس 10% تک ہوتی ہے۔ اسٹار روبی گریپ فروٹ یہ گریپ فروٹ کی بغیر بیج والی قسم ہے اور یہ ٹھنڈے علاقوں یعنی شمالی پنجاب میں نہایت کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ ٹینجیلو کی اقسام۔ منیولا یہ قسم دسمبر کے آخر میں پکتی ہے۔ اس کا پھل لمبوترا ہوتا ہے اور اوسط پیداوار 500 پھل فی درخت ہے۔ پرل یہ قسم امپیریل گریپ فروٹ اور ولو لیف سنترے کے اختلاط سے تیار کی گئی ہے۔ یہ قسم خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے جبکہ اوسط پیداوار بھی بہتر ہے۔ ٹینجرین کی اقسام۔ فیئر چائلڈ بہتر پیداواری صلاحیت کی حامل یہ قسم دسمبر کے اوائل میں تیار ہو جاتی ہے۔ یہ قسم پنجاب کے شمالی علاقوں اور وسطی پنجاب میں نہایت کامیابی سے کاشت ہو سکتی ہے اور اس قسم کی اوسط پیداوار 500 پھل فی درخت ہے۔ فری مونٹ یہ قسم شروع دسمبر میں تیار ہو جاتی ہے۔ اس کا گودا گھلنے والا، جوسی اور خوشبودار ہوتا ہے۔ اس قسم کی اوسط پیداوار 400 تا 500 پھل فی درخت ہے۔ لیمن کی اقسام۔ یوریکا لیمن یہ قسم دسمبر سے فروری تک تیار ہو جاتی ہے اور اس کی اوسط پیداوار 500 پھل فی درخت ہے۔ لسبن یہ قسم دسمبر جنوری میں پک جاتی ہے اور اس کی اوسط پیداوار 300 پھل فی درخت ہے۔ ٹھنڈے علاقوں کے لیے لیمن کی یہ قسم نہایت موزوں ہے۔ میزیرو لیمن یہ قسم لیمو اور لیمن کے بیج سے مارز وجود میں آئی ہے۔ یہ قسم بھی رسدار ہوتی ہے۔ پھل کی شکل گول سے بیضوی اور سائز بڑا ہوتا ہے۔ یہ قسم موسم سرما میں پک جاتی ہے۔ افزائش نسل اور نئے باغات لگانا۔ پھلدار درختوں کی طرح ترشاوا پھلوں کی افزائش نسل نباتاتی طریقوں سے کی جاتی ہے کیونکہ بیج سے تیار کردہ پودے صحیح نسل نہیں ہوتے۔ نباتاتی طریقے سے تیار کردہ پودے جلد باراور ہونے کے علاوہ موزوں روٹ سٹاک پر پیوند ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کے حامل ہوتے ہیں۔ ترشاوا پودوں کی افزائش نسل کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ روٹ سٹاک کے بیج کا حصول اور تیاری۔ جن پودوں سے روٹ سٹاک کے لیے بیج درکار ہو ان کا پھل جب برداشت کے قریب ہو تو اسے توڑ کر مخصوص جگہ پر اکٹھا کر لیں جہاں اسے چند روز تک پڑا رہنے دیں تاکہ پھل کچھ نرم ہو جائے۔ بیج کو 2 حصے بھل اور 1 حصہ ریت کے آمیزے میں اچھی طرح رگڑیں تاکہ بیج کے اوپر سے تمام کھٹاس اور دیگر مادے جو بیج کی رویدگی میں رکاوٹ بنتے ہیں ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد بیج کو پانی میں اچھی طرح دھو لیں۔ جو بیج پانی میں تیرتے نظر آئیں انہیں ضائع کر دیں۔ اس کے بعد بیج کو صاف کاغذ یا کپڑے پر 1 یا 2 دن سایہ دار جگہ پر رکھ کر خشک کریں۔ روٹ سٹاک کے لیے بیج کو 52 ڈگری سینٹی گریڈ پر 10 منٹ کے لیے گرم کریں اور بیج کو بونے سے پہلے پھپھوندی کچھ زہر محکمہ زراعت کے مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے لگائیں۔ بیج بونے کا بہترین وقت اگست ستمبر ہے، تاہم فروری مارچ میں بھی بیج کاشت کیا جا سکتا ہے۔ جب روٹ سٹاک کے پودوں کی عمر 6 تا 9 ماہ ہو جائے تو انہیں اچھی طرح تیار شدہ زمین میں منتقل کر دیں۔ جب ان پودوں کی عمر 1 سال ہو جائے یا اس کی موٹائی پینسل جتنی ہو جائے تو اگست ستمبر یا مارچ اپریل میں ترشاوا پھلوں کی مطلوبہ اقسام ان پر بذریعہ سائیڈ گرافٹنگ یا ڈی بڈنگ پیوند کر دی جاتی ہیں۔ عملے پیوند کاری کے لیے استعمال ہونے والے چاقو کو صاف کر کے
فارمالین میں ڈبو کر استعمال کریں تاکہ بیماری بذریعہ چاقو دوسرے پودوں میں منتقل نہ ہو۔ پیوند کاری سطح زمین سے روٹ سٹاک پر 12 تا 16 انچ کی بلندی پر کریں۔ بصورت دیگر پودے فٹ راٹ جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہتر پودوں کا حصول۔ بہتر پودوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے: پودا صحیح نسل ہے اور مناسب روٹ سٹاک پر پیوند شدہ ہے۔ پودے پر کیڑے کے حملے یا کسی بیماری کے آثار نہ ہیں اور عمومی صحت کے لحاظ سے پودا بہتر حالت میں ہے۔ روٹ سٹاک اور سائن کے نقطہ اتصال پر کوئی بڑھوتری تو نہیں یا یہ حصہ اندر کو دھنسا ہوا تو نہیں۔ سائن کو روٹ سٹاک پر 12 تا 16 انچ پر پیوند ہونا چاہیے۔ سطح زمین کے بالکل قریب پیوند شدہ پودوں کو بالکل نہ خریدا جائے۔ نقطہ اتصال سے اوپر 6 تا 9 انچ تک ایک شاخ ہونی چاہیے۔ پودے کی جسامت 3 فٹ سے زیادہ نہ ہو۔ پودے لگانے کا موسم۔ ترشاوا پودے لگانے کا بہترین موسم ستمبر اکتوبر ہے۔ اس موسم میں لگائے گئے پودے موسم گرما کی تیز دھوپ سے متاثر نہیں ہوتے، اس لیے پودوں کے مرنے کا احتمال کم ہوتا ہے۔ زمین کی تیاری۔ ترشاوا پھلدار پودے لگانے کے لیے زمین کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہموار زمین میں سبز کھاد بنانے والی فصلیں کاشت کریں اور مانسون سے پہلے ان فصلوں کو بذریعہ روٹاویٹر یا ڈسک ہل زمین میں دبا دیا جائے۔ یہ فصلیں زمین کی طبعی حالت اور نکاسی آب کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ زمین میں نامیاتی مادے کو بڑھاتی ہیں اور ان کی وجہ سے پودے زمینی غذائی عناصر بہتر طور پر حاصل کرتے ہیں۔ داغ بیل۔ دوسرے پھلدار درختوں کی طرح ترشاوا باغات کو بھی مناسب داغ بیل کے ذریعے لگانا چاہیے۔ ترشاوا پھل عموماً 20 فٹ کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں۔ اس طرح 1 ایکڑ میں 108 پودے آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں۔ تاہم 18x18 فٹ کے فاصلے پر لگائے گئے پودوں کی تعداد 136 فی ایکڑ رہتی ہے۔ باغات کو پانی دینے کے سلسلے میں جہاں ڈرپ طریقہ آپاشی اپنایا جائے وہاں قطار سے قطار کا فاصلہ 20 فٹ اور پودے سے پودے کا فاصلہ 15 فٹ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے فی ایکڑ پودوں کی تعداد 161 رہے گی۔ گڑھے کھودنا۔ باغ کی داغ بیل کرنے کے بعد پودوں کی نشاندہی کی جگہ پر 3x3x3 فٹ کے گڑھے کھودے جائیں۔ اوپر کی 1 فٹ تہ کی مٹی علیحدہ رکھی جائے اور بقیہ مٹی علیحدہ رکھیں۔ گڑھوں کو 2 سے 3 ہفتے تک کھلا چھوڑ دیں تاکہ دھوپ اور ہوا کے گزرنے سے بیماری وغیرہ کے جراثیم غیر مؤثر ہو جائیں۔ گڑھے بھرنا۔ پودے لگانے سے پہلے گڑھوں کو اوپر سے 1 فٹ مٹی کے برابر 1 حصہ پھل اور 1 حصہ گلی سڑی گوبر کی کھاد اچھی طرح ملا کر بھر دیں۔ بھرنے کے بعد پانی دیں تاکہ مٹی اچھی طرح بیٹھ جائے۔ گڑھے بھرنے سے پہلے ان میں پھپھوند کش زہر محکمہ زراعت کے مقامی زرعی ماہرین سے مشورہ کر کے اسپرے کریں تاکہ پودوں کی جڑیں بیماری سے محفوظ رہیں۔ پودے لگانے کا طریقہ۔ پودے کی درست نشاندہی کی جگہ پر پودے کی گاچی سے ذرا بڑا گڑھا بنائیں اور پودے کی گاچی کو اس میں سیدھا کھڑا کر دیں۔ خیال رہے کہ پودے کی گاچی سطح زمین کے برابر رہے۔ گاچی کے گرد مٹی کو اچھی طرح دبا دیں تاکہ ہوا کا گزر نہ رہے اور پودا لگانے کے فوراً بعد پانی لگا دیں۔ ترشاوا باغات کے لیے آبپاشی۔ ترشاوا باغات کے لیے پانی کی کمی اتنی نقصان دہ نہیں جتنی کہ اس کی زیادتی ہے۔ نمکیات والے پانی سے پیداوار اور پھل کی کوالٹی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ پودے کے نیچے 3-4 جگہ سے زمین 30 تا 35 سینٹی میٹر کی گہرائی تک دیکھی جائے اور اگر زمین نمدار نہ ہو تو فوراً پانی لگا دیں۔ جب پتے پیلے ہونا شروع ہو جائیں اور بڑے پتے جھڑنے لگیں تو آبپاشی میں تاخیر پودے کو ختم کر سکتی ہے، لہٰذا پودے کو پانی دینے میں تاخیر نہ کریں۔ موسم گرما میں پھل کسی بھی طرف سے پیلے ہونا شروع ہو جائیں تو بھی باغ کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی درست ضرورت کا اندازہ ٹینشیو میٹر کے اسکیل سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب اسکیل 35 کے ہندسے سے زیادہ ہو تو درخت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھول آنے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے پانی روک دینا چاہیے۔ اپریل سے ستمبر تک پودے کو پانی کی کمی نہ آنے دی جائے کیونکہ پھل نشو و نما کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے
اور اس وقت پانی کی کمی پھل کے کیڑے، جوس میں کمی اور پھل کے ذائقے کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ موسم گرما میں بڑے پودوں کو 10 دن بعد پانی دیں اور چھوٹے پودوں کو 3 یا 4 روز بعد پانی لگائیں، جبکہ موسم سرما میں 1 ماہ بعد پانی لگائیں۔ ٹیوب ویل کا پانی میسر ہونے کی صورت میں اس کا ترشابہ پھلوں کے لیے موزوں ہونا بہت ضروری ہے۔ زیر زمین پانی میں نمکیات 800 ppm سے زیادہ نہ ہوں، بصورت دیگر نمکیات کے برے اثرات سے پودے انحطاط کا شکار ہو جائیں گے۔ پانی کی زیادتی، زمین میں نمی کی زیادتی ترشابہ پھلوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ نمی سے جڑوں کا گلنا سڑنا اور گوند بہنا جیسی بیماریاں پودوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ پانی کی زیادتی کی وجہ سے پودے کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات پودے کلوروسس یعنی ہرا روگ نامی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آبپاشی کا طریقہ، کھلا طریقہ۔ پاکستان میں باغات کو زیادہ تر کھلے پانی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، جس سے پانی کا ضیاع ہونے کے ساتھ پودوں کو بہت سی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ دور کا طریقہ، اس طریقے سے پودوں کے ارد گرد پھیلاؤ کے مطابق دور بنا کر ان کو نالیوں اور کھالیوں کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے۔ کھالیوں کے ذریعے، اس طریقے میں قطاروں کے ساتھ متوازی دونوں اطراف دائیں اور بائیں کھالیاں بنا کر پودوں کو آبپاشی کی جاتی ہے۔ فوارے کے ذریعے آبپاشی کرنا، یہ طریقہ اب بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہے۔ پاکستان میں بھی باغبان اسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک تالاب بنایا جاتا ہے جس میں پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس ذخیرہ شدہ پانی کو ضرورت کے مطابق ڈیزل پمپ کے ذریعے پودوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ قطرہ قطرہ آبپاشی، یہ طریقہ اب بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہے۔ پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ فروغ پا رہا ہے۔ اس کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے تالاب بنایا جاتا ہے، جہاں سے پانی ضرورت کے مطابق سوراخوں والے پائپوں کے ذریعے پودوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے شروع میں زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے بجلی یا ڈیزل پمپ بھی ضروری ہے۔ باغات میں فصلوں کی کاشت، ترشابہ باغات میں زمین کی زرخیزی کو کم کرنے والی فصلیں مثلاً کپاس وغیرہ کاشت نہ کریں۔ ایسی فصلیں جن کی پانی کی ضروریات زیادہ ہوں مثلاً برسیم، کماد وغیرہ ترشابہ باغات کے لیے نقصان دہ ہیں۔ چونکہ ترشابہ پودوں پر رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ شدت سے ہوتا ہے، اس لیے کپاس یا دیگر ایسی فصلوں کی کاشت سے پرہیز کیا جائے جن پر یہ کیڑے زیادہ شدت سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ لمبے قد والی فصلیں اور چارہ جات یعنی مکئی، چری وغیرہ بھی کاشت نہ کی جائیں، کیونکہ ان کی کاشت سے پودے کا پھیلاؤ متاثر ہوتا ہے اور پودا مناسب جسامت حاصل نہیں کر سکتا۔ ترشابہ باغات میں ابتدائی چند سالوں میں جب تک پودے بارآور نہ ہو جائیں، چند موزوں فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں۔ ان میں پھلی دار اجناس یعنی مونگ پھلی، مونگ اور مسور وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ گوارا اور جنتر وغیرہ کو سبز کھاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باغ لگائے جانے کے ابتدائی چند سالوں کے دوران ربیع اور خریف کی سبزیات بھی کاشت کی جا سکتی ہیں۔ موسم ربیع میں مٹر، شلجم، گوبھی وغیرہ کاشت کی جا سکتی ہیں، جبکہ موسم خریف میں ٹینڈا، کریلا، کدو، پیاز وغیرہ کاشت کیے جا سکتے ہیں۔ ترشابہ باغات کی غذائی ضروریات، نامیاتی کھادیں زمین میں نامیاتی مادے میں اضافے کے ساتھ زمینی ساخت کو بہتر بناتی ہیں اور زمینی زرخیزی میں اضافہ کرنے والے اہم بیکٹیریا کی افزائش میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ زمین کے نکاسی آب کے نظام کو بہتر بناتی ہیں، زمین کی سختی کو ختم کر کے جڑوں کے پھیلاؤ اور ان کی نشو و نما کو بہتر بناتی ہیں، پودے کے لیے اہم غذائی اجزاء کا حصول بھی آسان بناتی ہیں۔ غیر نامیاتی کھادیں، غیر نامیاتی کھادیں عناصر کبیرہ و صغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ عناصر کبیرہ میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش، جبکہ عناصر صغیرہ میں زنک، آئرن اور کاپر وغیرہ شامل ہیں۔ ترشابہ باغات سے زیادہ پیداوار اور دوسرے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا متناسب اور متوازن استعمال بہت ضروری ہے۔ کھادیں پودوں کی عمر کے مطابق سفارش کردہ مقدار میں استعمال کی جائیں۔
नाइट्रोजन खाद की आधी मिकदार फास्फोरस और पोटाश की पूरी मिकदार जनवरी में डालें, जबकि नाइट्रोजन की बाकी आधी मिकदार सितंबर में डालें। खाद डालने में एहतियात करें और पौधे के तने से 1 फुट हटकर खाद पौधों के घेरे में डालें और हल्की गोडी कर दें। अम्ले शाख तराशी। शाख तराशी को तरशावा बागात की देखभाल में खास अहमियत हासिल है। इससे न सिर्फ बीमार और सूखी टहनियाँ खत्म हो जाती हैं, बल्कि बागात में हवा, धूप और रोशनी का गुजर बेहतर होने की वजह से पौधों की पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा हो जाता है। पौधे लगाने के 3 साल तक बेशतर तरशावा अक़साम में शाख तराशी की जरूरत नहीं होती। फल तोड़ने के फौरन बाद शाख तराशी करें। जमीन को छूने वाली शाखें काट दें। बीमारी, गर्मी और कोरे से मुतासरा शाखें भी काट दी जाएं। बड़ी टहनियाँ काटने के बाद जख्म पर फफूंदी कुश जहर का पेस्ट जरूर लगाएं। मौसम गर्मा में शाख तराशी से इज्तनाब करें। शाख तराशी का बेहतरीन वक्त फल तोड़ने के बाद और नए फूल आने के दरमियान है। अगर फल तोड़ने से पहले फूल आ जाए तो शाख तराशी सितंबर में करें। तहफ़्फ़ुज़े नबातात। तरशावा फलों को मुख्तलिफ कीड़े और बीमारियां काफी नुकसान पहुंचाती हैं। तरशावा फलों के अहम कीड़े और उनका कंट्रोल। तरशावा बागात पर बहुत से कीड़े हमलावर होते हैं जो न सिर्फ बागात की उम्र घटाते हैं बल्कि फल की क्वालिटी को भी मुतासिर करते हैं। इस वजह से एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल कम पैदा होता है। माहिरीन के मुताबिक कीड़ों और बीमारियों की वजह से 15% तक नुकसान होता है, लेकिन अगर बरवक्त कंट्रोल कर लिया जाए तो पौधे की उम्र बढ़ने के साथ फल का मयार और मिकदार भी ज्यादा होती है। सिट्रस सलाह, सुरंग बनाने वाली सुंडी, लेमू की तितली, गधेड़ी, सिट्रस स्केल्स, फल की मक्खी, सफेद मक्खी, सिट्रस माइट और थ्रिप्स वगैरह तरशावा बागात के नुकसानदेह कीड़े हैं। इनके हमले की सूरत में महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से स्प्रे करें। तरशावा बागात की अहम बीमारियां और इंसदाद। तरशावा फलों पर बहुत सी बीमारियों मसलन नर्सरी का मुरझाव, गोंद निकलना या कोमोसिस, सिट्रस केप, सरसों, फल का केरा और सिट्रस कैंकर के हमले की सूरत में महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से सिफारिश करदा जहर का स्प्रे करें। तरशावा फलों की बर्दाश्त, दर्जा बंदी और फरोख्त। क्वालिटी का बेहतर होना और बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए फलों की बर्दाश्त और संभाल में जदीद सिफारिशात पर अमल करें। पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब के किन्नू की पैदावार के अज़्ज़ा में नवंबर के आखिर में फल की रंगत तब्दील होना शुरू हो जाती है। ये अमल उन दिनों में रात के वक्त दर्जा हरारत कम होने के दौरान एथिलीन गैस के पैदा होने की वजह से होता है। खुश्क मौसम में कैंची की मदद से डंडी को फल के शानों के बिल्कुल करीब से काटना चाहिए ताकि दूसरे फल डंडी की वजह से जख्मी ना हो। फलों को पौधों से तोड़ने के बाद एक अहम मरहला उनकी ग्रेडिंग या दर्जा बंदी है। फलों को मुख्तलिफ ग्रोहों या ग्रेड्स में तकसीम किया जाता है। ग्रेडिंग करते वक्त फल का साइज, बीमारी से पाक होना, जिल्द का साफ और मजबूत होना और रंग वगैरह को मलहूज़े खातिर रखा जाता है। आलमी मार्केट के मेयार के मुताबिक फलों को 3 ग्रेड्स में तकसीम किया गया है। लासानी दर्जा, दर्जा अव्वल, दर्जा 2। अच्छे फल में ये खूबियाँ होना जरूरी है। फल की हालत अच्छी हो, फल साबित हो और फल से इसका कोई हिस्सा अलहदा ना किया गया हो। फल मुकम्मल तौर पर कीड़ों और बीमारियों से महफूज और इस पर किसी किस्म के मौसमी असरात ना हो। फल साफ और किसी किस्म के गर्दो गुबार, बैरूनी अलाइशों और नमी से पाक हो। फल अपनी वैरायटी के लिहाज से खास जायका रखता हो। पकने के बाद किन्नू में कम से कम 35% से ज्यादा वजन के लिहाज से जूस की मिकदार जरूरी है। किन्नू मुकम्मल पका हुआ हो, जबकि दूसरे फलों में 2/3 हिस्सा पके हुए फल हों तो काबिल कबूल होते हैं। ग्रेडिंग के बाद फलों की पैकिंग का अमल इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी किन्नू आलमी मार्केट में अच्छी क्वालिटी के होते हुए भी अच्छी कीमत वसूल नहीं कर पा रहा। इसकी सिर्फ एक वजह है कि हम अपनी पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक पैक करके आलमी मंडियों में अच्छे ब्रांड से मुतारिफ नहीं करा रहे हैं। किन्नू के बरामद कुनिंदगान को चाहिए
کہ وہ نہ صرف اعلیٰ معیار کی فوڈ گریڈ پیکنگ بنائیں بلکہ اپنے برانڈ نام کو بھی ملک کی شناخت کے ساتھ عالمی منڈی میں متعارف کروائیں تاکہ زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے ترشاوا پھلوں کی پیداوار میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم ترشاوا پھل اور ان کی مصنوعات کی برآمد سے عالمی سطح پر اہم مقام حاصل کر سکتے ہیں۔